بچے نے نکالا، ہمارا بھی جو ہے وہ شک یقین میں بدل گیا کہ ٹھیک ہے اس بچے نے نکالا ہوگا، اسی بچے نے نکالا ہے، ہماری رائے کوئی دوسری تو نہیں تھی۔ جب میں ہسپتال پہنچا، وہاں پر اس کا جو بھی وہاں پہ کارروائی تھی اس کو پورا کر کے ہم لے کر آئے، اس کو یہاں پہ سرد خانے میں رکھا، پھر سرد خانے کے بعد ہم نے اس کو رات کو تدفین اس کی اور ہم فارغ ہو گئے۔ ہم تو پھر اس وقت بھی اس بچے سے ملنا چاہتے تھے، یہ بات نہیں ہے، ہم اس بچے سے ملنا چاہتے تھے اور اس کو جو ہے یعنی شاباشی دینا چاہتے تھے، اس کو ویلکم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ کسی اور ہے اور کوئی اور پارٹی ہے جو بچے کو نکال رہی ہے، وہاں سے اس کو کور کر رہی ہے، اس کو نکالتے ہوئے دکھا رہے ہیں اور اس کو وہاں اس پہ جہاں سے نکالا اس کے قریب ہی کوئی زمین پہ اس کو رکھا جا رہا ہے اور وہاں سے نکال کر آگے پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ میرے پاس کچھ ثبوت آئے، کچھ ویڈیو آئیں جس کی بنیاد پر میں نے جس نے بھی مجھے ثبوت دیے، میں نہیں جانتا واللہ عالم، جس نے بھی مجھے ثبوت دیے میں نے اس ثبوتوں پر بھی یقین نہیں کیا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کارروائی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی آگے کسی نے کارروائی کی ہو، تو لہذا میں نے ان ثبوتوں پر بھی یقین نہیں کیا۔ میں نے اپنے بچوں کو، میرا ایک بچہ ہے چھوٹا، ان سے چھوٹا بھائی ہے اس کو، اور یہ میرا بیٹا ہے دوسرے نمبر کا، اور یہ میرے داماد جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ دونوں آج صبح اس پوائنٹ پر گئے۔ اس پوائنٹ پر جانے کے بعد انہوں نے تمام معلومات وہاں حاصل کری اور وہاں کے جو اہل محلہ کے لوگ ہیں یا جو وہاں دکاندار ہیں یا وہاں جہاں بنگلو ہے یا وہاں پر جو کوئی اسپتال ہے، ہاسپٹل ہے، اس کے گارڈ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے ان سب سے معلومات حاصل کی، انہوں نے وہ ویڈیو جو ان کے پاس موجود تھی، جو مجھے حاصل ہوئی تھیں، انہوں نے وہ پارٹی ان کے سامنے پیش کی، وہ لوگ ان کو دکھائے اور ان کو دکھا کر ان سے تصدیق کی اور ان سے پوچھا کہ بھئی آیا یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو بچہ برآمد کیا ہے، کیا آپ کے سامنے کیا گیا ہے اور یہی لوگ ہیں؟ تو انہوں نے اس کی تائید کی اور اس کی گواہی دی کہ ہاں یہی لوگ تھے جنہوں نے اس بچے کو برآمد کیا ہے، اس بچے کو کور کیا ہے، یہی لوگ تھے۔ جب انہوں نے پوری اچھی طرح تصدیق کر لی، معلومات کر لی، اس کے بعد یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آپ کے پاس ثبوت آئے اور وہ جو لوگ آئے تھے، وہ یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے، یہ کور انہوں نے کیا ہے۔ اب دیکھیے، مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ KMC والے ہیں، DC والے، کون سا محکمہ ہے اور کون سے ادارے کے وہ لوگ ہیں، کون سے محکمے کے وہ جو تھے، جو کام کرنے والے تھے، واللہ مجھے بالکل نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ لہٰذا میں نے ان ثبوت کی بنیاد پر میں نے جو ایک بات ریکارڈ کرائی کہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں یہ میں ثبوت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ میرا پہلے والے پر بھی یقین تھا اور میرا دوسرا بھی جو ہے وہ ثبوت جو میرے سامنے آیا وہ بھی مجھے یقین ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سچ کیا ہے میں ابھی بھی اس سے غافل ہوں، لیکن اس ثبوت کی بنیاد پر، وہ جو ثبوت میرے پاس ہیں اور ان گواہیوں کی بنیاد پر اور ان کی تصدیق کی بنیاد پر میری رائے میں یہ بات میری مقدم ہوئی اور یہ میرے داماد اور یہ میرے بچے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا جو کور کیا گیا ہے دوسری جگہ سے وہ صحیح ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ جی وہ ادارہ کون سا ہے، وہ محکمہ کون سا ہے۔ دیکھیے وہاں جو بچہ، میں نے البتہ اتنا کہا کہ وہاں جو بچہ جو گٹر نالا پل کے نیچے بتا رہا ہے، ہم اس جگہ پر کئی مرتبہ گئے اور ہم نے اس میں دیکھا، اس جگہ کے اندر دیکھا، لیکن ہمیں وہاں پر کوئی بچہ اپنا نظر نہیں آیا، اس کی کوئی صورت ہمیں وہاں نظر نہیں آیا۔ ہم کئی بار وہاں دیکھ چکے تھے لیکن وہاں ہمیں بچہ نہیں ملا۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں وہاں پر آ گیا ہو یا ہو سکتا ہے کہ بچہ پہلے سے آگے پہنچ گیا ہو، تو وہ بچہ ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ بچہ ٹھیک ہے یا وہ لوگ ٹھیک ہیں۔ ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور وہ فوٹوز میرے پاس موجود ہیں جو مجھے دکھائے گئے ہیں،
اس کی بنیاد پر میں نے صرف اتنا کہا کہ یہ مجھے صحیح لگتا ہے۔ اب عوام کی رائے میری طرف ایسی آ رہی ہے کہ دادا نے پیسے کھا لیے، اللہ کا شکر و احسان ہے، دادا کو ابھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور دادا اپنی ننھی سی جان کو پیسے کے لیے بیچے گا نہیں انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک، اور نہ ہی دادا کو کوئی دھمکی مل رہی ہے اور نہ ہی دادا پر کوئی پریشر ڈال رہا ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ دادا عمر کے اس حصے میں ہیں، کوئی اگر مار بھی دے گا تو دادا کو پرواہ نہیں ہے، کسی نے اگر مار بھی دینا ہے تو دادا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لہذا میں ببانگ دہل میں کسی بات کی بھی تصدیق نہیں کر رہا، تصدیق کرنے والے خود کریں کہ آیا وہ سچ ہیں یا آیا وہ سچ ہیں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ ادارے اس کی خود تصدیق کریں۔ میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا، نہ میں نے اس کے لیے حامی بھری ہے نہ میں نے اس کے لیے انکار کیا ہے، میں بالکل درمیانی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ بچہ سچا ہے تو وہ اپنی ساری جو ہے جس طرح اس نے کور کیا تو وہ اس کا ثبوت پیش کریں اور اس کا ثبوت ظاہر کریں، اس لیے کہ جو اب ہم نے دیکھا وہ جو بچہ کہتا ہے کہ میں پیر رکھ کے اندر گیا، تو میرا یہ بچہ بتاتا ہے کہ اس گٹر کے اندر تو پیر رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ آدمی پہلے اپنے آپ کو سنبھالے گا یا بچے کو سنبھالے گا؟ نہ اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ کو ہی سنبھالنا مشکل ہے تو وہ ننھی سی جان کو نکالنا سنبھالنا کیسے آسان ہوگا، کتنا مشکل ہوگا۔ تو یہ میرے بچے نے مجھے بتایا، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں بار بار آپ کو، نہ میں نے الحمدللہ نہ مجھے کسی نے پیسے کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی اور نہ مجھے کسی نے مجھ پر کوئی پریشر ڈالا۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں اب عوام پر چھوڑتا ہوں، وہ میرے بارے میں اچھی رائے قائم کریں، غلط رائے قائم کریں، یہ فیصلہ آپ کا اور اللہ کے درمیان ہے، یہ معاملہ آپ کا اور اللہ کے درمیان ہے، میں اس سے مبرہ ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی یہ جو میرے بچے دیکھ کر آئے ہیں، یہ میرے داماد دیکھ کر آئے ہیں، یہ اپنا بیان خود ہی دے دیں گے۔ اچھا صاحب یہ بتائیے السلام علیکم کہ جی آپ بتا رہے ہیں بچے کا یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کراچی کی جو صورتحال ہے جی جی ہم دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی شاہ فیصل میں رہتے ہیں، جی شاہ جی فیصل میں بھی ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ مین ہولز کے ڈھکن نہیں ہے جی جی یا یہاں پہ سڑکیں موجود نہیں ہیں، پورے کراچی کا یہ حال ہے۔ اس کے اوپر کیا بولیں گے جو شہری انتظامیہ ہے یا جو ضلع انتظامیہ ہے، وہ اس کا کیا کردار ہے اس کے اندر؟ آج آپ کا بچہ بھی ہے، اس سے پہلے کئی بچے جا چکے ہیں، آنے والے وقتوں میں اور بچے بھی جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ مجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ جو صورتحال ہے علاقے کی، کراچی کی جو بھی ہے، دیکھیں اس کراچی کی صورتحال کا میں ذمہ دار تو نہیں ہوں نا جی، ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جن کا لوگوں نے انتخاب کر کے آگے ان کو بھیجا ہے کہ وہ اس سارے مسائل جو ان عوام کے ہیں وہ حل کریں۔ حل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے ساری۔ اب وہ اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھاتے ہیں ان کو جاننا چاہیے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ہاں جیسے کہ اخلاقی طور پر میرے اپنے محلے کے اندر یا میرے اپنے علاقے میں جہاں میں کچھ تھوڑا بہت کر سکتا ہوں اخلاقی طور پر، وہ میں کر سکتا ہوں، وہ مجھے کرنا چاہیے، میری ذمہ داری اخلاقی طور پر یہ ہے۔ لیکن میری پورے علاقے کی یا پورے پاکستان کی یا پورے کراچی کی ذمہ داری مجھ پر تو نہیں ہے، ذمہ داری میری قانوناً نہیں ہے، اخلاقی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر میرا کام وہ ذمہ دار نہیں کر رہے، ہمارا کوئی جو کام یہاں پر جو خرابیاں ہیں اس کراچی کے اندر یا کراچی کے ملحقہ علاقوں میں جو بھی خرابیاں آ رہی ہیں ان کی وہ اپنی ذمہ دار پوری نہیں کر رہے، تو اگر ہمارے اپنی طرف کوئی کمی بیشی ہے تو اخلاقی طور پر ہم اس کو خود ہی کور کر لیں اور خود ہی اس کمزوریوں کو ختم کر دیں۔ اگر کہیں ڈھکنا نہیں لگاتا، کوئی نہیں لگا ہوا تو اپنے پاس سے لگا دیں، کوئی نالی اگر بہہ رہی ہے تو اس کو اپنے پاس سے اس کو درست کرا دیں، کوئی بھی بہرحال خرابی آ رہی ہے تو اخلاقی طور پر ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ سارے کام حکومت پر نہ ڈالیں، خود کچھ بھی کر لیں، لیکن قانونی ذمہ داری یہ ذمہ داروں کی ہے جن کو منتخب کر کے بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں دیکھیں نا اس میرے بچے نے اب یہ اعلان کیا، یہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں انشاءاللہ جتنے بھی کہیں پر نالے کے اوپر ڈھکنے نہیں ہیں میں ان کو اپنی استعداد اور اپنی استطاعت کے مطابق لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی، بعد میں یہ ہے کہ جی سارے کراچی کے اندر جو ہے وہ ڈھکن ہیں،
8,000, 10,000, ये 25,000 कितनी की। हमने ये कहा कि भाई बच्चे का मकसद ये है कि जितनी अल्लाह ने हमें तौफीक दी, अल्लाह हमें तौफीक दे, सारी कराची के लगा देंगे। अल्लाह हमें जितनी तौफीक देगा हम उसको लगाएंगे, जहाँ जहाँ हम लगा सकते हैं इंशाअल्लाह लगाएंगे। हमारे इस बच्चे ने भी अज़म किया कि हम खुद लगाएंगे इंशाअल्लाह, ऐसी बात नहीं। दोनों भाइयों ने अज़म किया कि हम इंशाअल्लाह करेंगे और हम लगाएंगे उसको जहाँ तक हम कर सके, ठीक है ना। अल्लाह तौफीक दे सारे कराची के भी लगा देंगे, ऐसी बात तो नहीं है। अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के देने में कोई देर नहीं है। अल्लाह देना चाहे मिनटों में दे देंगे और हम सारे कराची में ढकने लगाने के काबिल बन जाएंगे। लेकिन लगाएंगे ज़रूर इंशाअल्लाह जितनी अल्लाह ने हमें तौफीक दी, ठीक है ना जी, इंशाअल्लाह। आखिरी बात है, आपका ये जज्बा काबिल सताइश और काबिल तहसीन पेश आया है, आप उसको, ठीक है जी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितने इदारे उससे मुताल्लिक़ा हैं, जितने इदारे, जितने महकमे उससे मुताल्लिक़ा हैं, वो सारे के सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक के इदारे इसके ज़िम्मेदार हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोग पूरे पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हैं। पूरे पाकिस्तान की उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है। कराची वालों के ज़िम्मेदार कराची वालों की ज़िम्मेदारी ली है। अपनी ज़िम्मेदारी के वो ऐसन तरीके से निभाते हैं तो आवाम की दुआएं लेते हैं, और अगर नहीं निभाते तो फिर आवाम की उनको बद्दुआएं मिलती हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये बद्दुआएं खाली नहीं जाती, ये लगती ज़रूर हैं। अल्लाह पाक बड़े सुनने वाले हैं, मज़लूम की सुनते हैं, पकड़ते ज़रूर हैं। कभी जल्दी पकड़ लेते हैं, कभी देर में पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ते ज़रूर हैं। लेकिन हर ज़िम्मेदार अपनी अखलाक़ी और अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी करेगा तो लोगों के दिलों से दुआएं निकलेंगी और अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी चमकाएंगे और आखिरत में भी चमकाएंगे। तो सबको पूरी करनी चाहिए अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ। अब मैं यस करना चाहता हूँ, देखें, वो कोई कहते हैं कि भाई आप चेज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। भाई चेज़ के ख़िलाफ़ मैं क्या कार्रवाई करूं? ये तो उस शख्स की, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि उस शख्स की अखलाकी ज़िम्मेदारी थी कि वो लाखों करोड़ों रुपए का वहाँ कारोबार कर रहा है, उसके सामने पार्किंग है, पार्किंग के वो पैसे लेता है, तो कम से कम उसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसके कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने अरसे से वहाँ ढकना नहीं है, तो वो वहाँ ढकना लगाकर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे, और करना चाहिए। जो मुताल्लिक़ा इदारों के और महकमों की जो गफलत है, लेकिन कम से कम उस चीज़ की भी तो गफलत है या नहीं। अब वो कानून के दायरे में आता है या नहीं आता मुझे नहीं इल्म, और कौन लोग कानून के दायरे में आते हैं जिन्होंने गफलत बरती है मुझे नहीं इल्म। मैं कानून को नहीं जानता, मैं कानून के किसी भी शिक को नहीं जानता, और क्या कानून है क्या नहीं है, किसको आपने पनिश करना है, किसको नहीं करना, किसको आपने सरजनिश करनी है, किसको नहीं करनी, किसको कितनी करनी है, किसको कम करनी है, किसको ज़्यादा करनी है, कौन उसका ज़िम्मेदार है, या आप सारे, या आप खुद जानते हैं। अपने तौर पर इदारों को चाहिए ऐसे लोगों की सरजनिश ज़रूर करें, उनको पनिश ज़रूर करें, ताकि आइंदा के लिए ऐसे हादसात से बचा जा सके, और उनको खौफ हो कि अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो हम मुश्किल में पड़ेंगे। ये जो है ये बच्चा, इसकी गवाही दिलवाएं, ये जो देख कर आए वहाँ पर। आ जाओ, आप बताओ आगे जो। नहीं, मेरे पास पुलिस से कोई बयान लेने नहीं आया कोई। हाँ, खास्तून एक इन्वेस्टिगेट करने आई थी, अब उन्होंने बस जी एसपी लांडी, हाँ एसपी लांडी हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट की है कि भाई क्या मामला आपके साथ पेश आया। भाई इतनी बात है, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं थी। अब आप लोग ये पहुंचा देंगे इंशाल्लाह बिल्कुल हूबहू। अगर आप लोगों ने काटा क्योंकि की तो आखिरत के जिम्मेदार फिर आप लोग हो गए इंशाल्लाह। आप ही लोग हो जो हर गली हर मोहल्ले में आप खबरें पहुंचाते हो ना, तो आप लोगों से ही। सर वो एसपी लांडी नहीं है, वो एसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल है। अच्छा अच्छा, कमेटी बनी है। तो आपने, इन्होंने मुझे गलत बताया। नहीं कोई
बता दिया ना मैंने। बता दीजिएगा कौन एसपी इन्वेस्टिगेशन। साहब कोई पुलिस से आपके पास कोई आई थी खातून, बता दीजिएगा क्या सवाल उन्होंने? जी जी, वो बस मेरे आई थी एक खातून, एसपी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर आई थी, सेंट्रल जो है इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने जो है वो जो हमारा हादसा पेश आया उसके बारे में मालूमात उन्होंने की और ये मालूमात लेके वो चली गई।